اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها آمین۔ میری پیاری بہنوں، ہم سورہ بقرہ کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل سمندر میں قطرے کے برابر بھی نہیں ہے یہ چیز کہ ہم جو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آیتیں میں سنتی ہوں، کیا وہ آیت میرے عمل میں آتی ہے یا نہیں، کیا میں اس سے کوئی سبق حاصل کر کے اپنے اندر کوئی پازیٹیو چینج لاتی ہوں یا نہیں۔ اگر میں نے حق کو چھپانے کی آیت سنی ہے تو کیا میں حق کو چھپاتی تو نہیں ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ جب حق بات کرنی ہوتی ہے تو میں کر دیتی ہوں، میں سچ بولتی ہوں، میں جھوٹ تو نہیں بولتی۔ جیسی جیسی آیتیں گزرتی جائیں نا، آپ نے یہ سوچنا ہے، کیونکہ اس سوچ کی وجہ سے انسان کا جسم جو ہے وہ بدل جاتا ہے، وہ اپنے طور طریقے بدل لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آج ہم آیا نمبر 161 اور 162 پڑھیں گے، اور وہ ہے کفار کے بارے میں۔ کافر کہتے ہیں، کفارہ کا مطلب ہوتا ہے، ایک مطلب انکار کر دینا، دوسرا مطلب چھپانا، اور تیسرا مطلب ناشکری کرنا۔ ان سب کے بیچ میں ڈھانپنے چھپانے کا ہی مطلب آتا ہے، کہ جیسے اس کو کسان کو بھی نا کافر کہتے ہیں، کیونکہ وہ چھپا دیتا ہے اس کو بیج کو زمین کے اندر۔ رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے ساری چیزوں کو اپنے اندھیرے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل میں کیا مطلب ہے؟ ڈھانپ دینا، یعنی حق ہے اس کو ڈھانپ دیا ہے، اس کو چھپا دیا ہے، اس کو مانا نہیں ہے نا، اور نعمتیں موجود ہیں لیکن ان کو ڈھانپ دیا ہے، ان کو چھپا دیا ہے، ان کی ناشکری کی ہے۔ تو جیسا جیسا موقع آئے گا اور جیسی جیسی آیت میں اس کی سینس بنے گی نا، اس طرح آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ یہاں پر اصل معنی میں کفر کا مطلب آیا ہے، جو ایمان نہ لانے کا مطلب ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، پورے قرآن میں انا کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں انا آئے گا نا وہاں یقیناً کا معنی ہوگا، یقیناً۔ اور اللہ دینا کا معنی بھی ایک ہی ہے، وہ لوگ جو، انا بے شک، اللہ دینا وہ لوگ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ یہ بات تو ہم کو سمجھ آتی ہے، اردو کے لفظوں میں سے یہ الفاظ ہیں، سمجھ آتی ہے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے میسیجز کا انکار کر دیا، اس کے رسولوں کا انکار کر دیا، اس کے ملائکہ کا انکار کر دیا، یوم آخر کا انکار کر دیا، ساروں کا انکار کر دیا، یا کسی ایک کا انکار بھی سب کا انکار بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ایمان کے آرٹیکلز ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ سب ہمارے پلرز ہیں، ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، ان میں سے سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کسی ایک کا انکار باقی سب کا انکار تصور ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ حضرت جبرائیل کا انکار کر دے، یا چاہے فرشتوں کا انکار کر دیا،
فرشتوں کا انکار کیا، اس کا مطلب ہے جبرائیل علیہ السلام کا انکار کیا. جبرائیل علیہ السلام کا انکار کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل ہی قرآن بھی لے کر آئے تھے، قرآن کا بھی انکار ہو گیا. اور قرآن کس کے پاس آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. الٹیمیٹلی میسنجر کا بھی انکار ہوتا ہے. سو ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ بندہ کہے کہ میں 4 کو مانتا ہوں اور 5ویں کو نہیں مانتا، 5 کو مانتا ہوں 6 کو نہیں مانتا. سب چیزوں کو ماننا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ایمان بالغیب ہے. یہ ساری چیزیں ہم سے غائب ہے نا، ان پر ایمان لانا ہی لانا پڑے گا، تو ہی انسان مسلمان قرار پاتا ہے، مومن قرار پاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کافر کیا کرتا ہے؟ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وحدانیت کا انکار کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، یا اللہ کا بالکل ہی انکار کر دیتا ہے، یا ملائکہ کا انکار کر دے، یا اس کے پیغمبروں کا انکار کرے، لیکن وہ کافر ہی تصور ہوگا. تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتو. اب ماتو سے آپ کو کون سا لفظ یاد آ رہا ہے اردو کا؟ موت ہے نا، موت یاد آ رہی نا، میم واو تا ایسے لگ رہا نا، ماتو جو مر گئے. وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم اوپر ان کے، لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکتی اور ملائکہ کی لعنت ہے، والناسی اور لوگوں کی لعنت ہے، اجمعین سارے کے سارے لوگوں کی لعنتیں ایسے لوگوں پہ پڑتی ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ماتو اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ کوئی ساری زندگی بھی کفر کرتا رہے نا، ساری زندگی کفر کرتا رہے، لیکن آخری لمحے ابھی موت آنے میں 1 منٹ باقی ہے اور اس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر کے اور اس کی سیئات کو حسنات میں بدل دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے. یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے اس کی شان کہ ٹانگوں میں سے جان نکلا شروع ہوئی ہے تو وہ کلمہ پڑھ لے تو ہلاک تک آتے، اگر وہ مر گیا تو وہ مسلمان مرے گا، اس کے سارے گناہ بخشے جائیں گے. سبحان اللہ. یعنی بہت سارے کافر ایسے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آخری وقت میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو بخش دے گا. لیکن یہ ایسا نہیں کرنا کہ ابھی جی میں کفر ہی اختیار کرتا ہوں، آخری وقت میں دیکھوں گا. آخری وقت تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا اقرار کرنا، اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. لیکن جو لوگ ساری زندگی وقت سے اور مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، وہ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، سانس لے رہے ہوتے ہیں، ہضم کر رہے ہوتے ہیں کھانے کو، اتنی نشانیاں ان کے اپنے اندر ہیں کہ یہ کون نظام چلا رہا ہے، اندر کتنے ساری چیزیں انٹریکٹ کر رہی ہیں ہمارے جسم کے اندر، کتنی ساری ہماری آرٹریز ہیں. یعنی اگر انسان اپنے اندر ہی دیکھنے لگے تو حیران ہی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا شان ہے آپ کی. اس کے علاوہ دنیا میں ہزاروں نشانیاں ہیں، اور آن ٹاپ آف دیٹ ہر ایک بندے کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں جو انسان کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے انسان کو، اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کی ذات ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ انکار پہ ڈٹا رہتا ہے اپنے ڈھیٹ پن کی وجہ سے اور اپنی اکڑ کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے، تو پھر اور اسی حال میں مر جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت آتی ہے. اگر وہ زندہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نشانیاں دکھا رہے ہیں، اس کے آس پاس موجود ہیں، اور تب تک انتظار کیا جائے گا جب تک غار تک وہ نہیں آ جاتی اس کی جان. اس کے بعد اگر وہ مر جاتا ہے اسی حال میں، اسی عقیدے کے ساتھ، اسی انکار کے ساتھ، تو پھر اس کے اوپر کیا ہوگا؟ اولئک علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے. وہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں. اتنی ساری عقل اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اتنی نشانیاں دی تھی، اتنے مواقع دیے تھے، اتنی زندگی دی تھی، اس کے باوجود ایک چھوٹی سی بات ان کو یہ سمجھ نہیں آئی جو ایک بچے کو سمجھ آ جاتی ہے، جو ایک جانور کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا رب ہے.
تو انسان ہوتے ہوئے اتنی عقل اور شعور رکھنے کے باوجود وہ یہ نہیں سمجھ سکا، تو وہ پھر اسی چیز کا مستحق ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ والملائکہ تھی، اور ملائکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہے، ان کو وہی بندے اچھے لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، تو وہ بھی پھر بد دعا کرتے ہیں اس بندے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہی رہے۔ والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی جو بھی لعنت ہے وہ اس کے اوپر پڑے گی، کیونکہ ایک انسان جب کافر ہوتا ہے نا تو وہ صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا، صرف اپنی عاقبت کو برباد نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کے آس پاس کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ کوئی لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کے ریویوز کو، اور انہی کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کا انکار اس تک نہیں رہتا بلکہ آگے شفٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ سائیکل ایک چلنے لگ پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آئے اور انہوں نے ایک طریقہ شروع کیا اور وہ مر گئے، اور ان کے پیچھے لوگوں نے ان کا ایک فرقہ بنا لیا اور اسی کے اوپر چلنا شروع کر دیا، اور بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ تو پھر ایسے لوگوں پر جو کافر مر گئے ان پر سب کی لعنت ہے، اور وہ اس لعنت میں کیا ہوگا؟ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو پھر اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ جہنم، جہاں پر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت غائب ہے، وہ سزا کی جگہ ہے، وہاں کیا ہوگا؟ لا یخفف عنہم العذاب۔ آپ نے اردو کا لفظ سنا ہے تخفیف، خفیف کر دینا، کسی چیز کو کم کر دینا، کسی چیز کو ہلکا کر دینا، تو لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب کو، یعنی وہ جو سزا ڈیزرو کرتے ہوں گے وہ ان کو تسلسل کے ساتھ ملے گی، اور ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا کہ کہیں کہ تھوڑی دیر ہمیں بیٹھ کے آرام کرنے دو، کہ ہم سانس لے لیں، ذرا جان پکڑ جائیں تو پھر عذاب شروع ہو، نہیں، وہ رکے گا نہیں، اور ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں ان کو ڈھیر ساری مہلت دی گئی تھی، ڈھیر ساری عقل دی گئی تھی، ڈھیر سارا وقت، صلاحیت اور نعمتیں دی گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کو آسانی سے پہچان سکتے تھے، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے، الٹا اللہ ہی کا انکار کر دیا۔ اب دیکھیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی بچہ ایسا ہو جو ماں باپ اس کے لیے سب چیزیں فراہم کریں، اس کو بڑا کریں، اس کو پڑھائیں لکھائیں، اس کو نعمتوں اور نازوں میں پالیں، اور اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کا انکار کر دے اور کہے کہ ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہیں اور انہوں نے تو میرے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں، اور وہ لوگوں کا ہو کر رہ جائے اور دنیا کا ہو کر رہ جائے، تو انسان کیا کہتا ہے؟ یہ کتنا ناشکر گزار بندہ ہے، یہ کتنا بے ادب اور بد لحاظ انسان ہے کہ اس نے دیکھا ہے، سمجھا ہے، ورنہ کیا یہ جب پیدا ہوا تھا تو یہ خود اٹھ کے اپنے سارے کام کر سکتا تھا؟ کس نے اس کو کھلایا پلایا، نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، کس نے اس کی مدد کی؟ تو ہم تو دنیا میں بھی اگر کوئی اپنے محسن کا احسان نہیں مانتا تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ چی جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات لیسا کمثلہ شیء، اس کے ساتھ تو کسی کو جوڑا نہیں جا سکتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو شان ہی نرالی ہے۔ تو وہ بندہ جو ساری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اور اللہ ہی کا انکار کرے، تو پھر وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو وہ سزا ملے جس کا وہ مستحق ہے۔ اور جو اس نے لوگوں کو بھی بھٹکایا، خود بھی بھٹکا، اور نہ اپنی جان کا حق ادا کیا، نہ اللہ کا حق ادا کیا، نہ رسول کا حق ادا کیا، اور نہ ہی آس پاس کے لوگوں کا حق ادا کیا، نہ اپنی نعمتوں کا حق ادا کیا، تو پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی اسکول میں ایسا بچہ ہوتا ہے جو برا ہوتا ہے، جو بلی ہوتا ہے، اور جس کو رول سمجھائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کی چیزیں چوری کرتا ہے، لوگوں کی چیزیں پھاڑ دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، ان کو ہرٹ کرتا ہے، ان کو مارتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ بھئی کوئی بات نہیں، یہ بھی اچھا اور باقی سب بچے بھی اچھے ہیں، نہیں، اس کو ڈیٹینشن ملتی ہے، اس کو نکالتے ہیں اسکول سے، اس کے ریکارڈ میں لکھا جاتا ہے کہ یہ فسادی بچہ ہے اور اس نے ایسے ایسے مارا ہے، اور پولیس کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے اور اس کو سزا ملتی ہے۔ دنیا میں جرائم کی سزا ہے، تو کیا آخرت میں جرائم کی سزا نہیں ہوگی؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے کفر کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ تو بڑا کفر ہے نا، ہم تو تیرا نام لیوائے ہیں، ہم تو تیرے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو کفر کا چھوٹا سا درجہ ہے نا، ناشکری کا، اللہ تعالیٰ ہم وہ بھی نہ کریں، ہم مریں تو اس حال میں کہ ہم تیرے شکر گزار ہوں،
ہم ہر نعمت کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور کہیں کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نعمت ہم کو دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم اور اس کا فضل ہے کہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور جب کوئی نعمت چھن جائے تو باقی کی ہزار نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیں اور ان کو دیکھنا شروع کر دیں اور شکر ادا کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی نعمت آپ کو واپس پلٹائے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. ہماری زندگی میں میرے خیال میں کفران نعمت بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زیادہ کڑتے ہیں اور زیادہ وبیلا مچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ کے شکوے شکایتیں کرتے ہیں اور شکر نہیں ادا کرتے. وہ ڈھیر چیزیں جو آس پاس پڑی ہوتی ہیں ان کا شکر نہیں ادا کرتے. گھر بھرا ہوا ہوتا ہے بچوں سے، کھانے سے، نعمتوں سے، کپڑوں سے، سب کچھ، لیکن اگر ہسبینڈ ایک پھول نہ لا کے دے تو اس پہ اتنا وابیلا مچا دیتے ہیں کہ جیسے ہم نے کبھی زندگی میں کوئی کھانا ہی نہیں کھایا اور ہمارے ہسبینڈ نے کوئی ہم کو سکھ ہی نہیں دیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر کے بڑی پکچر کو دیکھیں، آخرت کا سوچیں اور اس کے لیے دعا کریں. ٹھیک میری پیاری بہنوں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہ شکر گزاری کا کلمہ ہے کہ اللہ ہی کی تعریف ہے جس کے نام کی برکت سے تمام نیک اور صالح کام تکمیل پاتے ہیں. تو یاد کر لیجئے اس دعا کو میری سنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.